حسنہ کو پھر گیٹ کھولنا پڑا۔ واجدہ وزیر علی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس نے اسے عزت سے بٹھایا۔ حسنہ ڈرائنگ روم میں نہ آئی، وہ شاید باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ واجدہ نے اسے آواز دی، حسنہ تم کہاں ہو، ادھر آؤ۔ بہت غصہ ہے اسے، وزیر علی نے کہا۔ غصہ کیوں نہ ہو، تم نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ 4 سال تک تم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی۔ کیسے مرد ہو تم؟ واجدہ نے شکایت آمیز انداز میں کہا۔ میں اب اسے لے جانے کے لیے آیا ہوں، اب 4 سال پہلے والا وزیر علی نہیں ہوں، اب میرے پاس بہت کچھ ہے، بس ایک حسنہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے حسنہ کو بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں اسے اتنا سکھ دوں گا کہ وہ سارے دکھ بھول جائے گی۔ بیگم صاحبہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میری حسنہ واپس دلا دیں۔ یہ کہتے کہتے وزیر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر واجدہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی میں نے تمہاری حسنہ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے ضرور لے جاؤ۔ واجدہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھہرو میں اسے یہاں بلا کر لاتی ہوں۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر واجدہ کچن میں پہنچی۔ اس کا خیال تھا کہ حسنہ روٹیاں پکانے بیٹھ گئی ہوگی، لیکن وہ باورچی خانے میں نہ تھی۔ چولہا اسی طرح دھیمے دھیمے جل رہا تھا۔ واجدہ کچن سے نکل کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ یہاں وہ موجود تھی اور اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپائے بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ واجدہ نے خاموشی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے واجدہ کو پا کر وہ کھڑی ہو گئی اور اس سے لپٹ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو کیوں رو رہی ہے، واجدہ نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ خوشی کی بات ہے کہ تمہارا مرد تمہیں لینے آیا ہے۔ نہیں، اب وہ پہلے جیسا نہیں ہے، اس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رو رہا ہے۔ بالآخر وزیر کے آنسو کام آ گئے۔ جس شوہر کو اس نے ہمیشہ چیختے دھاڑتے دیکھا تھا، اب اسی شوہر کی آنکھوں میں ندامت کے موتی تھے۔ وہ پگھل گئی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں کے موتی چن لیے۔ جو اسے ہمیشہ رلاتا رہتا اور رلا کر خوش ہوتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گئی تھی۔ وہ عورت تھی، نرم دل، نازک جذبات والی، پسپا ہو گئی۔ اس کا عزم اس کے شوہر کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ پھر کچھ سہارا واجدہ نے لگایا۔ اگرچہ حسنہ کے اس گھر سے چلے جانے سے واجدہ کو نقصان تھا، اب وہ حسنہ کی عادی ہو گئی تھی، اس کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ پھر بھی واجدہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے، اپنا گھر بسائے، زندگی کی رنگینیوں سے لطف اٹھائے۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، یہ عمر تنہا رہنے کی نہ تھی۔ پھر واجدہ نے اس کو یہاں تک سمجھا دیا، بلکہ ایک طرح سے اسے تسلی دے دی کہ اگر کبھی وزیر کا رویہ ذرا بھی خراب ہوا تو وہ فوراً لاہور چلی آئے۔ اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ جو احسان اس نے واجدہ پر کیا تھا، وہ ایسا نہ تھا کہ اسے بلایا جا سکے۔ حسنہ واجدہ کے سمجھانے پر وزیر علی کے ساتھ چلی گئی۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے واجدہ نے حسنہ سے کہا، حسنہ اس گھر سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ حسنہ نے مسکرا کر کہا، نہیں بیوی جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ نے 4 سال تک مجھے اس گھر میں اس طرح رکھا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر وہ بیڈ روم میں گئی، اس نے سوئی ہوئی نیلم کو پیار کیا۔ واجدہ نے کہا، اسے اٹھا دوں؟ نہیں بی بی جی، سونے دیں، حسنہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ حسنہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، واجدہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں بی بی جی، مجھے یاد ہے، جو راز ہے وہ مرتے دم تک راز رہے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے رخصت ہو گئی۔ حسنہ نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھا کر دکھایا۔ وہ آخری وقت تک اپنے عہد پر قائم رہی۔ 20 سال تک اس نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نیلم کہاں ہے۔ اب وہ پلٹ کر دیکھتی بھی کیوں؟ نیلم سے اس کا کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ ادھر واجدہ نے بھی حسنہ کے بارے میں زیادہ کھوج نہ کی، وہ ایسا کیوں کرتی؟ بس کبھی کبھار حسنہ کی بہن حسینہ سے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ سید پور میں اپنے شوہر کے ساتھ سکھ بھری زندگی گزار رہی ہے۔ حسنہ کے جانے کے بعد کچھ عرصے تک وہ واجدہ کو یاد آئی، پھر وہ اسے بھول گئی۔ کتنا اچھا ہوا کہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، لاہور سے دور ہو گئی۔ اگر وہ یہاں رہتی تو نیلم کا راز کھلنے کا خطرہ رہتا۔ اس کے چلے جانے سے واجدہ کو اطمینان ہو گیا تھا، اب نیلم کو کوئی اس سے نہیں چھین سکتا تھا۔ نیلم کے بعد حسنہ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کوئی 7 سال تک وزیر علی نے حسنہ سے اولاد ہونے کا انتظار کیا۔ جب انتظار کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس نے ایک اور شادی کر لی۔ وزیر علی کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ ان 7 سالوں میں اس نے حسنہ کا کافی علاج کروایا تھا۔ حسنہ بالکل ٹھیک تھی، کسی ڈاکٹر نے اس میں کوئی خامی نہ بتائی تھی، پھر بھی وہ اولاد سے محروم تھی۔ قدرت کے کام میں کون دخل دے سکتا ہے؟
جب وزیر علی نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو حسنہ نے خوشی سے اسے اس کی اجازت دے دی۔ وزیر علی نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال میں ہی وزیر علی ایک لڑکے کا باپ بن گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے علاقے میں ہر گھر میں مٹھائی بانٹی۔ اس خوشی کے موقع پر وہ حسنہ کو نہ بھولا۔ اس نے اپنے بچے کو اس کی ماں کے پہلو سے اٹھا کر حسنہ کی گود میں ڈال دیا اور بولا، تیرا بچہ ہے، بتا اس کا کیا نام رکھوں؟ حسنہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کے پھول سے گالوں پر پیار کیا اور بولی، وزیر، اس کا نام لیاقت رکھ دے، لیاقت علی۔ چل ٹھیک ہے، رکھ دیا، آج سے یہ لیاقت علی ہوگا۔ لیکن یہ بات لیاقت علی کی ماں سروری کو پسند نہ آئی۔ بچہ اس کا اور نام رکھے سوکن، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر علی کے اس رویے پر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ اب اس گھر میں حسنہ رہے گی یا سروری۔ اس نے اب ہر وقت وزیر علی کے کان بھرنا شروع کیے۔ سروری چھوٹے ذہن کی عورت تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ وزیر علی کے ذہن کو بھی چھوٹا کر دیا۔ حسنہ سروری کا رویہ دیکھ کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی گئی کہ وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسنہ گھر کی ایک کوٹھڑی تک محدود ہو کر رہ گئی اور سروری گھر کی مالکن بن گئی۔ اب سروری کے کئی بچے ہو چکے تھے۔ اس نے وزیر علی کے دل و دماغ پر اچھی طرح قبضہ جما لیا تھا۔ وہ حسنہ پر اب آخری ضرب لگانا چاہتی تھی کہ الٹی اس پر ضرب لگ گئی۔ یہ ضرب بڑی کاری تھی۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ سروری نے وزیر علی پر اتنا رنگ جما لیا تھا کہ وہ حسنہ کو بیکار شے سمجھنے لگا۔ سروری کی ترغیب کے مطابق وہ اسے طلاق دینے ہی والا تھا کہ اوپر سے اس کا بلیک وارنٹ آ گیا۔ رات کے وقت گاؤں کے پاگل کتے نے اسے کاٹ لیا۔ صبح کو ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ منہ سے جھاگ ڈالتا زندگی سے منہ موڑ گیا۔ وزیر علی کی موت کے بعد سروری نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ گھر پر اس کا پہلے ہی قبضہ تھا۔ حسنہ اس گھر کی کوٹھڑی میں کوڑ کے مریض کی طرح محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کے ساتھ سروری نے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ حسنہ کا اب اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ ایک ماں اور چھوٹی بہن حسینہ تھی۔ ماں کا کب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حسینہ کو نشے نے زندہ درے گور کر دیا تھا۔ وہ دادا دربار پر پڑی رہتی تھی۔ حسنہ اب سید پور سے نکلنا نہ چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں وہ بیاہ کر آئی تھی۔ اس نے یہاں رہ کر جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس گاؤں کی ایک ایک گلی سے اسے محبت تھی۔ وہ اب گاؤں چھوڑنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو درمیان میں ڈالا۔ تب گاؤں والوں نے سروری سے وہ گھر حسنہ کو دلا دیا جس میں وہ رہتی تھی۔ بس اس نے اتنی ہی خواہش کی تھی۔ پھر سروری سید پور میں نہ رہی۔ اس نے زمینیں اور آٹے کی چکی فروخت کر دی اور میکے چلی گئی۔ پھر اس نے 2 سال بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ حسنہ سید پور میں تنہا رہ گئی۔ حسنہ ملنسار عورت تھی، اس لیے گاؤں کے سارے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ حسنہ نے اپنا دل لگانے کے لیے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ یہ چھوٹی سی دکان اس کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس دکان پر جب کوئی 3-4 سال کی بچی آتی تو اس کی نگاہوں میں اپنی بیٹی نیلم کی تصویر آ جاتی۔ اب لاہور سے آئی تھی تو وہ اتنی ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ نیلم کی یاد آتی تو وہ کھو سی جاتی۔ اب تو نیلم جوان ہو گئی ہوگی، کیا پتا اب تک اس کی شادی بھی ہو چکی ہو۔ کئی بار وہ سوچتی کہ لاہور چلے اور اپنی بیٹی کا دیدار کر کے واپس آ جائے، لیکن وہ ایسا سوچ کر ہی رہ جاتی۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ جاتا۔ اس راز کو راز ہی رکھا گیا، کیا پتا وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر قابو میں نہ رہ سکے۔ اس طرح سوچتے ہوئے تیزی سے وقت گزرتا رہا۔ لاہور سے آئے اب اسے 20 سال ہو گئے تھے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ واجدہ کے ساتھ بتائے ہوئے 4 سال ہر وقت اس کی نگاہوں میں بسے رہتے تھے۔ حسنہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دن بھر دکان پر بیٹھی کھانستی رہتی۔ رات ہوتی تو یہ کھانسی بجائے دبنے کے ابھر آتی۔ کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو جاتا۔ اس کے پھیپھڑے دن بدن چھلنی ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ چلنا پھرنا بھی دوبھر تھا۔ وہ خون تھوکنے لگی تھی۔ اب اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب زندگی موت کے گلے لگ جائے گی۔ مرنے سے پہلے وہ ایک بار اپنی بیٹی نیلم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نیلم میں جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیلم سید پور کیسے آئے۔ حسنہ میں اب اتنی جان نہ تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے لاہور پہنچتی۔ وہ تو بس اب آخری سفر کی تیاریوں میں تھی۔ حسنہ نے اپنے پڑوس کے ایک لڑکے سے واجدہ کے نام ایک خط لکھوایا۔ دلدار بٹ ان دنوں سید پور آیا ہوا تھا۔ سید پور میں اس کی کافی زمینیں تھیں جن کی دیکھ بھال اس کے چھوٹے بھائی عاشق کے ذمے تھی۔ وہ خود بھی گاہے گاہے گاؤں آتا رہتا تھا۔
دلدار بٹ فیاض حسین کا پڑوسی تھا۔ وہ کل لاہور واپس جانے والا تھا۔ حسنہ کو اس کی واپسی کا علم تھا۔ اس نے اس لڑکے کے ہاتھ وہ خط اسے بھجوا دیا کہ بحفاظت اور یقینی طور پر واجدہ کو مل جائے گا۔ دلدار بٹ نے اس بند لفافے کو حیرت سے دیکھا جس پر فیاض حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس وقت تو خط یہ کہہ کر اپنے بیگ میں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے وہ اس خط کو فیاض کو دے دے گا، لیکن بعد میں اس کا تجسس جاگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ سید پور کی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ایک بیوہ کا لاہور کے بڑے فلم تقسیم کار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے راستے میں بیگ سے وہ بند لفافہ نکال لیا، اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ لفافہ آٹے سے چپکایا گیا تھا، اسے کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ دلدار بٹ نے ذرا سے اشارے پر وہ لفافہ کھول کر خط پڑھا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جو بات اب تک کسی کو معلوم نہ تھی، اس راز سے دلدار بٹ واقف ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ نیلم فیاض کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ سید پور کی ایک عورت کی بیٹی ہے جس نے بڑے جذباتی انداز میں نیلم کو دیکھنے کی گزارش کی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر دلدار بٹ کے ہونٹوں پر طنز بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ دلدار بٹ اچھے اتوار کا آدمی نہ تھا، وہ ایک برا پڑوسی تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی کے لوگوں سے جھگڑے مول لینے کا عادی تھا۔ اس نے فیاض حسین سے کئی بار الجھنے کی کوشش کی تھی۔ فیاض حسین اس کی کمینی فطرت سے واقف تھا، اس لیے ہر بار جل دے گیا تھا۔ دلدار نے اس خط کو فیاض حسین کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے یہ نہ کہا کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہے، لیکن اپنے رویے اور طنز بھری مسکراہٹ سے اس نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ فیاض حسین نے جب وہ خط واجدہ کو دیا تو وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ حسنہ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ واجدہ بولی، ایک کام ہو سکتا ہے، اس خط کو پھاڑ دیا جائے اور ہم یہ بھول جائیں کہ کوئی خط ملا تھا۔ نہیں فیاض، یہ بہت مشکل ہے۔ اس خط کو پھاڑ کر میں زندگی بھر ضمیر کی خلش میں مبتلا رہوں گی۔ یہ حسنہ کی آخری خواہش ہے۔ اس نے ہم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیں دے کر جسے بھول گئی۔ اب 20 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو پہلی اور آخری بار دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مرنے سے پہلے اس کی یہ آخری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سید پور چلتے ہیں، فیاض حسین نے کہا۔ یہ لوگ نیلم کو لے کر دوسرے دن ہی سید پور پہنچ گئے۔ یہ لوگ گاڑی میں آئے تھے، لیکن گاؤں کی گلیاں چھوٹی تھیں کہ گاڑی کا اندر جانا مشکل تھا، لہٰذا انہیں گاڑی باہر ہی چھوڑنی پڑی۔ فیاض حسین نے ڈرائیور کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا، کیونکہ گاڑی دیکھ کر گاؤں کے بچے اس کے گرد اکٹھا ہو گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بچہ پتھر وتھر نہ مار دے۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے فیاض نے حسنہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ کوئی شہر نہ تھا کہ جہاں پڑوسی بھی پڑوسی سے واقف نہیں ہوتا۔ حسنہ کا نام سن کر وہ بچہ فوراً ان کے ساتھ چل پڑا۔ فیاض حسین، واجدہ اور نیلم اس بچے کی قیادت میں اس کے پیچھے چلنے لگے۔ گاؤں کی چھوٹی اور پتلی گلیاں، گلیوں میں بہتی گندی نالیاں، نالیوں سے اٹھتی بدبوئیں۔ نیلم نے فوراً اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ لیا اور گلیوں میں پڑے گوبر سے خود کو بچاتی بڑے محتاط انداز میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے اچانک نیلم کی نظر سامنے پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس وقت وہ اپنے والدین سے آگے تھی۔ نیلم کو رکتے اور جھجکتے دیکھ کر واجدہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی وہ… نیلم نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ واجدہ نے سامنے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک دم چرچری سی آ گئی۔ اس نے فیاض حسین سے کہا، وہ دیکھتے ہو؟ فیاض حسین اسی کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم سیاہ تھا۔ وہ بلّا تھا، لیکن اس کی جسامت بلے جیسی نہ تھی، کسی کتے جیسی تھی۔ کیا بلا ہے یہ؟ فیاض حسین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بلّا ہے کہ کتا؟ نیلم اس بلے سے خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کے پیچھے ہو گئی تھی۔ کالے بلے نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ جب نیلم فیاض کے پیچھے ہو گئی، اسے نظر نہ آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ اس کالے بلے کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اس دیہاتی بچے نے نیلم کو اس کالے بلے سے ڈرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ کالے بلے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، باجی ڈرے مت، یہ کالا بلّا کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ آرام سے نکل جائیں۔ لیکن کالے بلے کو اس دیہاتی لڑکے کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا۔ وہ اچھل کر اس کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ لڑکا اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نیلم آگے نکل چکی تھی۔ وہ دیہاتی لڑکا بھی زمین سے اٹھ کر بھاگا، جبکہ وہ کالا بلّا اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اگلے دونوں پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کی نظریں اب بھی نیلم پر تھیں۔ وہ اس کی پشت پر لہراتے ہوئے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے بال بہت خوبصورت تھے، ریشم جیسے اور ایک دم لمبے۔ اس کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے آتے تھے اور بہت گھنے تھے۔
کالا بلّا نیلم کی خوبصورت زلفوں، متناسب جسم اور دلکش چال کو دور تک دیکھتا رہا۔ سید پور کے جن کی نیلم سے یہ پہلی ملاقات تھی، وہ اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس کے دامِ الفت میں جکڑ گیا تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ 2-3 گلیوں سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ دیہاتی لڑکا ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کچا گھر تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے کسم و پرسی جھلک رہی تھی۔ لڑکے نے ٹوٹے دروازے کے گھر میں داخل ہو کر انہیں پلٹ کر دیکھا اور بولا، اندر آ جاؤ۔ گھر میں سب سے پہلے واجدہ داخل ہوئی، اس کے بعد فیاض حسین اور پھر نیلم۔ واجدہ نے صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے چارپائی پر ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھا۔ حسنہ کو اس حال میں دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا۔ کیسی حسین عورت تھی حسنہ، اور اس کا کیا حال ہو گیا تھا، جیسے قبر کا مردہ۔ وہ کالی کھوسٹ ہو گئی تھی، ہڈیوں سے کھال چمٹ گئی تھی، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ وہ چارپائی پر ایک میلے چیکٹ تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ واجدہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم حسنہ کے چہرے پر رنگ بکھر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھا نہ گیا۔ حسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید صدمہ پہنچا۔ واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی چارپائی کے نزدیک جا کر بولی، ہائے حسنہ، تجھے یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی جی، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، حسنہ نے بمشکل کہا۔ دیکھ حسنہ، تو نے خط میں لکھا تھا کہ میں مر رہی ہوں، مرنے سے پہلے مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، میری آخری خواہش ہے۔ تو حسنہ، تیری آخری خواہش کے احترام میں ہم لوگ اتنی دور سے آ گئے ہیں اور ساتھ میں تیری بیٹی کو لے آئے ہیں، یہ لے، مل لے اس سے، واجدہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر وہ نیلم کی طرف مڑی اور بولی، نیلم، یہ تمہاری آیا نہیں، سگی ماں ہے۔ سگی ماں؟ نیلم کی آنکھوں میں حیرت کے پردے لہرا گئے۔ ہاں، ہم نے تمہیں راستے میں بتایا تھا کہ حسنہ تمہاری آیا تھی، اسے تم سے بہت محبت تھی، اب مرتے وقت اس نے تمہیں یاد کیا ہے، ہم نے تمہیں غلط بتایا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں دیکھو نیلم، اس کی آنکھوں سے ممتا امٹ رہی ہے، ممتا کی اس پیاسی کو ماں کہہ کر اس سے لپٹ جاؤ، اسے اپنا ہونے کا احساس دلا دو، شاید اس کی موت آسان ہو جائے۔ آؤ بیٹی، میرے نزدیک آؤ، یہاں چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں نے تمہیں غلط بتایا ہے، پہلی بات صحیح تھی، میں تمہاری ماں نہیں، تمہاری آیا ہوں، میں نے تمہیں 4 سال تک اپنی گود میں کھلایا ہے، تم میری نظروں میں بسی ہوئی ہو، یوں سمجھو تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو، تمہیں دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہی تھی، اب تمہیں دیکھ لیا ہے، آسانی سے اور پورے اطمینان سے مر سکوں گی۔ یہ کہہ کر حسنہ نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوکھے ہاتھ کا لمس پا کر نیلم کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ حسنہ نے نیلم کا گورا اور نرم ملائم ہاتھ کھینچ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، اسے دھیرے سے پیار کر لیا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر ایک دم سے حسنہ کے جسم میں زلزلہ سا آ گیا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تب واجدہ نے نیلم کو چارپائی سے اٹھا دیا اور اس کے نزدیک بیٹھ گئی، بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، حسنہ، روتی کیوں ہے؟ نیلم کو جی بھر کے دیکھ لے، یا ایسا کر، تو ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے اسپتال میں داخل کروا دیں گے، تو اچھی ہو جائے گی، پھر زندگی بھر میرے پاس، اپنی نیلم کے پاس رہنا۔ نہیں بی بی جی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں جانتی ہوں کہ میں گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت دی ہے، آپ نیلم کو میرے پاس لے آئیں، یہی احسان مجھ پر بہت بڑا ہے۔ میری آنکھیں سیراب ہو گئیں، میری بے چین روح کو قرار آ گیا ہے۔ حسنہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ نیلم کی عجیب حالت تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، حسنہ اس کی سگی ماں ہے یا محض آیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اسے دیکھ کر اسے گھن آ رہی تھی، وہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہتی تھی۔ نیلم نے فیاض حسین کی طرف اکتاہٹ بھری نظروں سے دیکھا۔ ابو، واپس کب چلیں گے؟ چلتے ہیں بیٹا، فیاض حسین نے اسے تسلی دی۔ پھر وہ حسنہ سے مخاطب ہوا، ہاں حسنہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ چلتی تو اچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، آپ کا بہت شکریہ، اب میں کہاں جاؤں گی، چل چلاؤ کا وقت ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، حسنہ نے کہا۔ آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ نیلم پہلی بار حسنہ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا، میں اکیلی رہتی ہوں، جب ساتھ والا ہی نہ رہا تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ بیٹا تم پڑھتی ہو؟ حسنہ نے نیلم کے خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جی، میں پڑھتی ہوں۔ بیٹا کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ حسنہ نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے آپ یاد نہیں ہیں۔
نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ حسنہ، اسے کیا یاد ہوگا؟ یہ 4 سال کی تو تھی، تمہیں لاہور سے آئے ہوئے اب 20 سال ہو گئے، اسے کہاں یاد ہوگا؟ واجدہ نے وضاحت کی۔ لیکن بی بی جی، میں نیلم کو کبھی نہیں بھولی، ساتھ ہی میں اس عہد کو بھی نہیں بھولی جو میں نے آپ کے ساتھ بسر کیا تھا۔ میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کہا۔ ابھی آپ نے نیلم کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو جھٹلا دیا، لیکن اس وقت جانے کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کہوں اور سچ کا رد عمل دیکھوں۔ اس وقت میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ممتا امڑی آ رہی ہے۔ میرا بے اختیار جی چاہ رہا ہے کہ نیلم مجھے ایک مرتبہ میری امی کہہ کر پکارے۔ حسنہ نے اپنے بازو پھیلا کر کہا۔ نیلم، اپنی ماں کی خواہش پوری کرو۔ واجدہ نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ امی، یہ کیا تماشا ہے؟ نیلم پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ بیٹی، حسنہ تمہاری سگی ماں ہے، اسے ماں کہو، اس کے گلے لگ جاؤ۔ فیاض حسین نے نیلم کو دوبارہ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نیلم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی سے حسنہ کو میری امی کہا اور منہ بناتی ہوئی اس کے گلے لگی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بس ابو، بس بیٹی، فیاض حسین کی بجائے حسنہ نے جواب دیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔ لیکن نیلم کی خوشی کے دن اب پورے ہو چکے تھے اور یہ بات حسنہ کو معلوم تھی، نہ واجدہ کو۔ اگر حسنہ یا واجدہ میں سے کسی کو آگے آنے والے واقعات کا اندازہ ہوتا تو شاید حسنہ اسے سید پور کبھی نہ بلواتی اور نہ ہی واجدہ نیلم کو سید پور لاتی۔ لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اس پر حرف بحرف عمل ہوتا ہے۔ مقدر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد گاؤں کا ایک 10-12 سالہ لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چینی مٹی کا بڑا سا پیالہ تھا، اس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ حسنہ چاچی، دودھ پی لو، اس لڑکے نے کہا۔ چٹے، دودھ کا پیالہ ادھر گھڑونچی پر رکھ دے، حسنہ نے چٹے کو ہدایت کی۔ چٹے نے دودھ سے بھرا پیالہ گڑھے کے برابر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لڑکے کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کالا بلہ گھر میں داخل ہوا۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر گھڑونچی پر چڑھ گیا۔ بلے کو گھڑونچی پر چھلانگ لگاتے ہوئے فیاض نے دیکھا تو وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں بلہ دودھ نہ پی جائے۔ کالے بلے نے فیاض کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی۔ اس نے بڑے اطمینان سے گھڑونچی پر چڑھ کر پیالے میں منہ ڈال دیا اور اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ دودھ پینے لگا۔ فیاض کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے قریب جا کر اس کے لات جمانا چاہی، لیکن حسنہ ایک دم چیخ پڑی۔ نہیں صاحب جی، اسے مارنا مت۔ حسنہ، اس نے دودھ کا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی بات نہیں صاحب جی، یہ دودھ اسی کا ہے۔ یہ دودھ اسی کا ہے؟ لیکن وہ لڑکا تو تمہارے لیے دودھ لایا تھا۔ اصل میں تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ فیاض حسین نے قدرے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں ابھی تک اس کالے بلے پر تھیں۔ یہ بلہ کس قدر خوفناک ہے، یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو ابھی ہمیں گلی میں ملا تھا۔ واجدہ نے کالے بلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑی بے نیازی سے دودھ پی رہا تھا۔ بی بی جی، یہ بلہ نہیں ہے، حسنہ نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ واجدہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اتنے میں کالے بلے نے پیر مار کر پیالہ نیچے پھینک دیا۔ پیالہ زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حسنہ نے چونک کر کالے بلے کی طرف دیکھا۔ وہ گھڑونچی پر چڑھا ہوا حسنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حسنہ کو تنبیہ کر رہا ہو۔ وہ ایک مرتبہ ہلکے سے غرایا، پھر اس نے میاؤں کی آواز نکالی۔ یہ میاؤں کی آواز بھی بڑی لرزا دینے والی تھی۔ حسنہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کالا بلہ نیلم کو دیکھتا ہوا چھلانگ مار کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ ہاں حسنہ، یہ بلہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ واجدہ نے حسنہ سے پھر پوچھا۔ نہیں بی بی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، وہ غصے ہو کر گیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ نہیں ہے، حسنہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنا دودھ پینے آیا تھا، پی کر چلا گیا۔ واجدہ اور فیاض حسین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ حسنہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو دماغ کا خلل سمجھ کر زیادہ بحث نہ کی۔ سید پور زیادہ بڑا گاؤں نہ تھا، اس گاؤں میں آنے والا مہمان کسی سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ تو یہاں کار میں آئے تھے، کار گاؤں کے باہر کھڑی تھی۔ جلد ہی عاشق بٹ کو ان مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہ صرف لاہور سے آئے ہیں بلکہ سمن آباد سے آئے ہیں اور دلدار بٹ کے پڑوسی ہیں، تو بھاگا بھاگا حسنہ کے گھر آیا اور انہیں ضد کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ دوپہر کا کھانا اس نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ کھلایا۔ ابھی یہ لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ انہیں حسنہ کی موت کی اطلاع ملی۔ واجدہ اور فیاض کو اس اطلاع پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ حیرت تو انہیں اس بات پر تھی کہ حسنہ اس حالت میں اب تک زندہ کیسے تھی۔ واجدہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے نیلم کو حسنہ سے ملوا دیا۔
اگر نیلم کو دیکھے بغیر مر جاتی تو جانے کیا ہوتا۔ کم از کم واجدہ زندگی بھر سمیر کی آنکھ میں جلتی رہتی۔ کھانا چھوڑ کر یہ لوگ حسنہ کے گھر آئے۔ واجدہ نے نیلم کو عاشق کی بیوی اور بیٹی کے پاس چھوڑ دیا۔ نیلم نے خود بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کی۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ حسنہ اس کی سگی ماں ہے، نیلم کے دل میں ذرا بھی ماں کی محبت نے جوش نہیں مارا تھا۔ شاید ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ اپنے خون کو دیکھ کر دل میں محبت کا سمندر منسن ہو جاتا ہے۔ یہاں تو نیلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ حسنہ اس کی اصل ماں ہے، پھر بھی نیلم نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ اصل میں پہلے ہی دن سے واجدہ کی گود میں چلی گئی تھی۔ اس نے واجدہ کو ہی اپنے ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ واجدہ اور حسنہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر نیلم سے کہا جاتا کہ تم اپنی سگی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا منہ بولی ماں کے ساتھ، تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتی کہ اپنی منہ بولی ماں کے ساتھ۔ ایک خوبصورت شہر کا ایک خوبصورت گھر چھوڑ کر اس چھوٹے سے دیہات کے ایک کچے گھر میں رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لبے گور ماں کے ساتھ رہنے کی بجائے وہ منہ بولتی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی۔ واجدہ اور فیاض حسنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سامنے چارپائی پر حسنہ کا لاشا دیکھا۔ اس کے اوپر ایک میلی سی چادر پڑی تھی اور دو بوڑھی عورتیں ننگی زمین پر چارپائی کے نزدیک بیٹھی تھیں۔ حسنہ مر گئی تھی، اسے رونے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کیسی قسم و پرسی کی موت مری تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ زندہ تھی۔ واجدہ اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے رہی تھی۔ اس نے بہت ساری پرانی یادیں تازہ کی تھیں اور اب وہ خود یاد بن گئی تھی۔ واجدہ کے لیے وہ ایک حسین یاد سے کم نہ تھی۔ اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ اسے اپنے جگر کا ٹکڑا تحفے میں دے گئی تھی۔ یہ ایک انمول تحفہ تھا۔ فیاض حسین نے اس کی تجہیز و تکفین میں اٹھنے والے تمام اخراجات کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ اس نے حسنہ کی پختہ قبر بنانے کے لیے بھی رقم ادا کر دی۔ پھر واجدہ نے حسنہ کے چہرے سے چادر سرکا کر آخری بار اس کا چہرہ دیکھا۔ حسنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مطمئن ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر واجدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تب فیاض حسین نے دھیرے سے واجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حسنہ کے گھر سے نکال لایا۔ جب وہ واپس عاشق بٹ کے گھر پہنچے تو انہوں نے نیلم کو ساتھ لے کر سید پور سے جانے کا قصد کیا تو انہوں نے نیلم کے بارے میں ایک بڑی عجیب خبر سنی۔ جب واجدہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنا دل تھام لیا۔ ہائے نہیں، ارے یہ کیسے ہوا؟ فیاض حسین بھی پریشان ہو گئے۔ واجدہ اور فیاض جب حسنہ کے گھر سے واپس آئے تو عاشق بٹ اپنے گھر سے گھبرایا ہوا نکل رہا تھا۔ وہ نیلم کے بارے میں انہیں بتانے جا رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، نیلم بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر واجدہ پر بجلی سی گری۔ فیاض پریشان ہو گیا۔ دونوں گھر کے اندر کی طرف بھاگے۔ نیلم ایک کمرے میں چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ عاشق بٹ کی بیوی اور بیٹی اس کے نزدیک پریشان کھڑی تھی۔ ہائے میری بیٹی کو کیا ہوا؟ واجدہ نے تڑپ کر پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پکارا، نیلم میری بچی کیا ہوا؟ نیلم کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے واجدہ کی پکار کو نہ سنا۔ وہ کیسے سنتی؟ وہ بے ہوش تھی۔ بہن پریشان نہ ہو، عاشق بٹ کی بیوی بولی، ابھی اسے ہوش آ جائے گا، یہ ڈر گئی ہے۔ ڈر گئی ہے؟ فیاض حسین نے پوچھا، لیکن کس چیز سے؟ وہ جی کالے بلے سے۔ اس مرتبہ عاشق بٹ کی بیٹی بولی، کالا بلہ یہاں کہاں آ گیا؟ واجدہ نے پریشان ہو کر کہا، بس جی ہم دونوں چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، عاشق بٹ کی بیٹی نے بتایا۔ میں نیلم کو گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ کالا بلہ اچانک چارپائی کے نیچے سے برآمد ہوا اور اچھل کر نیلم کی گود میں آ بیٹھا۔ اس کالے بلے کو اپنی گود میں دیکھ کر نیلم نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر تھی، عاشق بٹ کی بیوی بولی۔ چیخ کی آواز سن کر بھاگی ہوئی اندر آئی۔ اس وقت تک نیلم بے ہوش ہو چکی تھی۔ کالا بلہ اس کی گود سے نکل کر چھلانگ لگا رہا تھا اور یہ عائشہ اس کالے بلے کو شش شش کر کے بھگا رہی تھی۔ کالے بلے نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب لڑکی ہے، فیاض حسین نے کہا۔ بلہ گود میں آ بیٹھے تو ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ بھلا بلیوں سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ فیاض اس کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ کرے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ ذرا اس کو ہوا کرو اور پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارو، ابھی ہوش میں آ جائے گی، عاشق بٹ بولا۔ عاشق بٹ کی بیٹی عائشہ فوراً ہاتھ کا پنکھا لے کر جھلنے لگی۔ عاشق بٹ کی بیوی ایک کٹورے میں پانی لے آئی۔ واجدہ نے اس کے ہاتھ سے کٹورا لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر نیلم نے آنکھیں نہ کھولی۔ سنیں، یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں؟ واجدہ عاشق بٹ سے مخاطب ہوئی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں ڈاکٹر کہاں؟ البتہ ایک کمپاؤنڈر ضرور ہے جو یہاں ڈاکٹر بنا ہوا ہے، آپ کہیں تو اسے بلوا دوں۔
عاشق بٹ نے جواب دیا۔ کیوں فیاض؟ واجدہ نے فیاض حسین سے اجازت چاہی۔ ہاں بلوا لو، کمپاؤنڈر ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتا ہوگا۔ ہاں جی، ویسے تو بڑا تجربے کار ہے، پورا گاؤں اسی سے علاج کراتا ہے، پھر اسے بلوا دیں، فیاض حسین نے کہا۔ اچھا جی، یہ کہہ کر عاشق بٹ نے پاس کھڑے ایک بچے کو حکم دیا، اوئے جا بوٹے نو لیا، اس سے کہنا چودھری جی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر بچہ فوراً کمرے سے تیر کی طرح نکل گیا۔ ذرا اس کے تلوے سہلاؤ، فیاض حسین نے واجدہ سے کہا۔ واجدہ یہ سن کر نیلم کے سرہانے سے اٹھنے لگی تو عائشہ نے اسے روک دیا۔ خالہ آپ وہیں بیٹھیں، میں سہلائے دیتی ہوں۔ پھر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے اس کے تلوے رگڑنے لگی۔ واجدہ نیلم کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، پھر اس کی بھووں کو آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے دبانے لگی۔ عاشق بٹ کی بیوی گاہے گاہے اس کے چہرے پر چھینٹے مار رہی تھی۔ فیاض حسین اور عاشق بٹ خاموش کھڑے تھے، کوئی ترکیب کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ نیلم ابھی تک بے ہوش تھی۔ فیاض حسین بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس بچے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر بوٹا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا ڈاکٹر کا گھر دور ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ نہیں جی، قریب ہی ہے، پتہ نہیں وہ اب تک کیوں نہیں آیا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ چلیں، آپ کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں، آ جائیں، عاشق بٹ نے کہا اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنی دم زور سے کچی زمین پر ماری اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک کرسی کے نیچے بیٹھا تھا، اس کے کھڑے ہونے سے کرسی الٹ گئی۔ کرسی کے گرنے کی آواز سے سب چونک پڑے، پھر اس کرسی کے نیچے سے کالے بلے کو برآمد ہوتے دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کالے بلے نے چارپائی پر بے ہوش پڑی نیلم کو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا، میاؤں کی ڈراؤنی آواز نکالی اور وہیں سے چھلانگ لگائی۔ یہ چھلانگ اس نے چارپائی پر لگائی تھی۔ واجدہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی بھی ہائے اللہ اوئی اللہ کرتی ہوئی کمرے سے بھاگی۔ واجدہ کالے بلے کو چارپائی پر چھلانگ لگاتے دیکھ کر تھرا کر اٹھ تو گئی، دروازے کی طرف بھاگی بھی، لیکن پھر اسے اپنی بیٹی کا خیال آیا، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی۔ اس نے ہمت کی اور دروازے پر رک گئی، جبکہ عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی کمرے سے کب کی نکل چکی تھی۔ واجدہ نے پلٹ کر دیکھا، اس نے جو دیکھا وہ اسے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کالا بلہ اپنی سرخ اور لمبی زبان سے نیلم کا ہاتھ چاٹ رہا تھا۔ واجدہ نے اپنے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالی کہ وہ ڈر کر بھاگ جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب واجدہ نے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جسے وہ پھینک کر مار سکتی۔ پھر اسے اپنے سینڈل کا خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنے پاؤں سے سینڈل اتار لیا اور کھینچ کر کالے بلے کو مارا۔ سینڈل کالے بلے کی پیٹھ پر لگا۔ سینڈل کھا کر وہ غصے سے غرا کر پلٹا اور اس نے واجدہ پر جست لگانے کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں جھکائیں۔ واجدہ پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ گھبرا کر کمرے سے بھاگی۔ واجدہ کے کمرے سے نکل جانے کے بعد کالا بلہ اطمینان سے واپس پلٹا اور پھر نیلم کا نرم ملائم گورا ہاتھ اپنی سرخ زبان سے چاٹنے لگا۔ واجدہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ تینوں اسے نظر آئے۔ فیاض، عاشق اور ڈاکٹر بوٹا کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے عائشہ اور عاشق بٹ کی بیوی تھی۔ کیا ہوا واجدہ؟ فیاض حسین نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کمبخت کالا بلہ، واجدہ کی آواز میں لرزش تھی، وہ اندر ہے، نیلم کا ہاتھ چاٹ رہا ہے۔ ارے! فیاض حسین یہ سن کر بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کالا بلہ نیلم کا ہاتھ بڑے اطمینان سے چاٹ رہا تھا۔ فیاض حسین نے آگے بڑھ کر اس کو ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کھا کر بلے نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ البتہ فیاض حسین کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی فولاد کے تختے کو ٹھوکر مار دی ہو۔ جوتے پہنے ہونے کے باوجود ضرب اس کے انگوٹھے پر لگی، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کالے بلے کا جسم نرم و ملائم نہ تھا بلکہ فولاد کی طرح سخت تھا۔ جب وہ کالا بلہ ٹھوکر کھا کر بھی پیچھے نہ ہٹا تو عاشق بٹ ایک لاٹھی لے آیا۔ اس نے پوری طاقت سے اس کی کمر پر لاٹھی ماری۔ عاشق بٹ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ یہ وار اتنا زوردار اور بھرپور تھا کہ کوئی عام بلہ ہوتا تو وہیں دم توڑ دیتا، لیکن وہ عام بلہ نہ تھا، وہ کالا بلہ تھا۔ اس کی کمر پر لاٹھی پڑی تو وہ دو ٹکڑے ہو گئی۔ کالے بلے کی کمر کو کچھ نہ ہوا، اس کی کمر سے ٹن کی آواز آئی، جیسے بلے کے بدن پر نہ پڑی ہو، لوہے کی پٹڑی پر پڑی ہو۔ چودھری جی بلم لاؤ، ڈاکٹر بوٹا نے کہا۔ عاشق بٹ جلدی سے باہر نکلا اور چند سیکنڈوں میں ہی واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا تیز دھار کا بلم تھا۔ عاشق بٹ نے بڑے غصے سے اس کالے بلے کے پیٹ میں بلم مارا۔ خیال تھا
کہ تیز دھار کا بلم اس کے پیٹ کے اندر آر پار ہو جائے گا، لیکن فیاض نے دیکھا کہ بلے کو کچھ نہ ہوا۔ اس مرتبہ ٹن کی آواز بھی نہ آئی، بلم بلے کے آر پار بھی ہو گیا، بالکل اس طرح جیسے روئی میں آر پار ہو جائے۔ عاشق بٹ نے کئی مرتبہ اس کے جسم میں بلم مارا، لیکن ہر مرتبہ بلم کالے بلے کے جسم کے آر پار ہو گیا، لیکن اسے کوئی تکلیف پہنچی، نہ خون نکلا، نہ اس کے کوئی زخم آیا۔ تو بڑے اطمینان سے نیلم کا ہاتھ چاٹتا رہا۔ اب عاشق کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ بلم اس نے گھبرا کر نیچے پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاشق بٹ کے کمرے سے نکلتے ہی کالے بلے نے اپنی گردن اٹھائی، فیاض حسین کی طرف لال لال انگارہ آنکھوں سے دیکھا اور چھلانگ مار کر چارپائی سے زمین پر آیا، پھر تیزی سے فیاض حسین کی ٹانگوں سے ٹکراتا کمرے سے نکل گیا۔ فیاض حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی سخت چیز اس کی ٹانگوں کو رگڑتی ہوئی گزر گئی ہو۔ فیاض کالے بلے کے جانے کے بعد تیزی سے نیلم کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ نیلم کی ہتھیلی ایک دم سرخ ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اب خون چھلک آئے گا۔ پھر اچانک نیلم نے کراہ کر آنکھیں کھول دیں اور بے قراری سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں ادھر ہوں، تمہارے پاس، فیاض حسین نے چارپائی کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابو! نیلم جلدی سے اٹھ کر فیاض حسین سے لپٹ گئی اور گھبرا کر بولی، یہاں سے جلدی چلیں۔ ہاں بیٹے، فوراً چلتے ہیں، ہم تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، فیاض حسین نے اس کے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نیلم کا جسم لرز رہا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے سے اور نزدیک کر لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولے، بیٹا ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہوں، اور ہاں، ان سے ملو، یہ اس گاؤں کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بوٹا۔ بیٹی، آپ بے ہوش کیسے ہو گئی تھیں؟ ڈاکٹر بوٹا نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ابو، بلا کہاں ہے؟ نیلم نے ڈاکٹر کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ چلا گیا۔ فیاض حسین نے دروازے کی طرف دیکھا، ان کی آواز میں خوف تھا۔ تب اچانک نیلم کی نظر ہتھیلی پر پڑی، وہ ایک دم سرخ ہو رہی تھی، ساتھ ہی جلن بھی ہو رہی تھی۔ نیلم نے اپنی ہتھیلی فیاض حسین کے سامنے کر کے پوچھا، ابو یہ کیا ہے؟ پہلے فیاض نے سوچا کہ اسے سچ سچ بتا دے کہ تمہاری ہتھیلی کو کالے بلے نے چاٹا ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح اس کے دل میں کہیں دہشت نہ بیٹھ جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ارادہ بدل دیا اور بولے، پتہ نہیں بیٹا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا، خیر کوئی بات نہیں، ابھی مرہم وغیرہ لگائے دیتے ہیں۔ پھر فیاض حسین ڈاکٹر بھوٹا سے مخاطب ہوئے، آپ کے پاس کوئی ٹیوب وغیرہ ہے؟ جی ہاں، میں ابھی پٹی کیے دیتا ہوں، ڈاکٹر بھوٹا نے اپنا بیگ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کی مرہم پٹی کر کے ڈاکٹر بھوٹا نے نیلم کے ایک انجیکشن لگانا چاہا، لیکن فیاض حسین نے منع کر دیا۔ اب اچھی طرح ہوش میں آ چکی تھی، اس لیے اسے اب کسی انجیکشن کی ضرورت نہ تھی۔ ڈاکٹر بوٹا طاقت کی کچھ گولیاں وغیرہ دے کر رخصت ہو گیا۔ اب شام ہونے کو آ رہی تھی۔ فیاض حسین سورج غروب ہونے سے پہلے اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ اندھیرا ہونے تک وہ مین روڈ پر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے فوراً ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ عاشق بٹ نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ رکے نہیں، خاص طور پر نیلم کسی طور وہاں رکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار یہی کہی جا رہی تھی، ابو چلیں نا، یہاں سے نکلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تب وہ لوگ حسنہ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی سید پور سے روانہ ہو گئے۔ عاشق بٹ انہیں گاؤں کے باہر کار تک چھوڑنے آیا۔ ڈرائیور انہیں دور سے دیکھ کر کار سے باہر آ گیا۔ نیلم کے ہاتھ میں پٹی بندی دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا نیلم بی بی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی چوٹ لگ گئی، فیاض حسین نے جواب دیا۔ چلو جلدی کرو، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہی مین روڈ پکڑ لو۔ جی بہت بہتر صاحب جی۔ اس نے بڑے ادب سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ نیلم اور واجدہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں، ڈرائیور کے ساتھ فیاض حسین بھی بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، فیاض نے عاشق بٹ کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے شیشہ چڑھا لیا۔ گاڑی کچے راستے سے گزر رہی تھی، آگے آموں کا باغ تھا۔ باغ کے کنارے سے گاڑی گزری تو ایک درخت پر بیٹھے ہوئے کالے بلے نے بڑی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور گاڑی کی چھت پر اس طرح جم کر بیٹھ گیا جیسے اسے چھت پر کیلوں سے جڑ دیا گیا ہو۔ کالے بلے کے چھت پر کودنے کا کسی کو پتہ نہ چلا، وہ کودا ہی اتنی آہستگی سے تھا، کودتے وقت بالکل پھول سا ہو گیا تھا، حالانکہ اس کا وزن کسی گدھے سے کم نہ تھا۔ فیاض اور واجدہ کے دل پر بڑا بوجھ سا تھا۔ سید پور آ کر ان کا دل بڑا خراب ہوا تھا۔ انہیں توقع نہ تھی کہ حسنہ کو وہ اس خستہ حال میں دیکھیں گے، پھر وہ ان کی موجودگی میں ہی چل بسے گی۔ ادھر اس بلے نے دہشت پھیلا دی تھی۔ پہلے تو اس کے بارے میں حسنہ کا یہ کہنا کہ وہ محض ایک کالا بلہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، اس کے بعد نیلم کا بے ہوش ہو جانا، اس کی ہتھیلی چاٹنا اور اس پر کوئی وار کارگر نہ ہونا،
یہ سب باتیں تھیں کہ ذہن چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ کالا بلّا نہ تھا، کچھ اور تھا۔ وہ کیا تھا یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ چھت پر جمع ہوا بیٹھا تھا اور گاڑی برق رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب اپنی اپنی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نیلم اپنے ہاتھ کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہاتھ پر یہ زخم سا کس طرح بنا۔ یہ اسے معلوم تھا کہ وہ کالے بلے کے اچانک گود میں چڑھ آنے کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر بلّا آ رہا تھا۔ بلے سے پہلی ملاقات گویا اس کی آنکھوں میں منجمد ہو گئی تھی۔ وہ گلی کے درمیان میں بیٹھا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لال آنکھوں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گئی تھی۔ پھر حسنہ آیا سے اس کی سگی ماں بن گئی تھی۔ نیلم کا ذہن ابھی تک اپنی سگی ماں کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، اب سگے سوتیلے کا کوئی جھگڑا نہ رہا تھا، لیکن اب بھی اس کا ذہن نہیں کی گردان کر رہا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر واجدہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ یقین کر لینا چاہتی ہو کہ اس کی سگی ماں کا انتقال نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی ہے۔ وہ واجدہ کے علاوہ ماں کے روپ میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فیاض حسین ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کالا بلّا اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ حسنہ کے کہے ہوئے الفاظ اور نیلم کی ہتھیلی چاٹتا ہوا وہ کالا بلّا بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فیاض کا اسے ٹھوکر مارنا، عاشق بھٹ کا لاٹھی سے مارنا اور پھر اس کا جسم بلم سے چھیدنا اور بلم کا اس کے جسم سے آر پار ہونا، اسے سب یاد تھا۔ کیسا خوفناک منظر تھا وہ۔ واجدہ کو حسنہ کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ حسنہ اس کی محسن تھی، اس نے اس کے لیے بہت بڑا ایثار کیا تھا، وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں میں حسنہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیسی حسین عورت، کیسی چڑیل جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹی بی کوئی ایسا مرض تو نہیں جس کا علاج نہ ہو سکے؟ اگر اسے پہلے ہی حسنہ کی بیماری کا پتہ چل جاتا تو وہ سید پور آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی، لاہور میں وہ اس کا علاج کرواتی اور پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ حسنہ کو ٹی بی یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، تنہائی نے زہر کا کام کیا تھا، تنہائی اس کے پھیپھڑوں کو چاٹ گئی تھی۔ حسنہ کو یاد کر کے واجدہ کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ ڈرائیور بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، اسے بس یہی فکر تھی کہ وہ لاہور خیریت سے پہنچ جائے، راستے میں گاڑی خراب نہ ہو۔ اگرچہ گاڑی نئی تھی، پھر بھی کوئی پرابلم کھڑی ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ کوئی آدھی رات کے بعد وہ لوگ لاہور پہنچ گئے۔ گھر کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی کالے بلے نے گاڑی کی چھت سے درخت پر چھلانگ لگائی اور وہ ان لوگوں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے خود داخل ہو گیا۔ واجدہ کو پھولوں، پودوں اور درختوں کا بہت شوق تھا۔ یہ آم کا درخت تھا جس کا تنا گیٹ کے اندر تھا۔ وہ اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اس کی شاخیں آدھی سڑک پر تھیں اور آدھی گھر کے اندر، لہٰذا کالے بلے کو اس آم کے درخت سے گھر میں جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ گاڑی سے اتر کر ڈرائیور نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ فیاض حسین جاتے ہوئے گھر پر اپنے دفتر کے چپڑاسی ولی محمد کو چھوڑ گیا تھا تاکہ گھر کی حفاظت رہے۔ وہ اس وقت لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کئی لمبی گھنٹیاں دینے پر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے، دروازے پر کوئی موجود ہے، تو وہ گھبرا کر اٹھ کر بھاگا۔ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ ہاں ولی محمد، گیٹ کھولو، ہم لوگ ہیں، فیاض حسین نے جواب دیا۔ فیاض حسین کی آواز پہچان کر ولی محمد نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گھر میں داخل ہو کر نیلم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے میں جا کر دھم سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بیڈ پر پھیلا لیے اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگی۔ تب اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس کے سرہانے کوئی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے والی تھی کہ اچانک کمرے میں لائٹ بجھ گئی۔ اسے خیال آیا کہ بجلی چلی گئی ہے، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور راہداری میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بجلی موجود ہے، پھر اس کے کمرے کی لائٹ آف کیسے ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بجلی کا بٹن دیکھا، وہ آن تھا۔ اس نے دوبارہ اسے آن آف کیا، لیکن ٹیوب نہ جلی۔ اس نے سوچا ٹیوب میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھا ٹیبل لیمپ جلانا چاہا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا ایک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا گھپ ہو گیا۔ ایک لمحے کو کانپ کر رہ گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل لیمپ کا بلب روشن کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔
दरवाज़ा खोला तो इसके साथ ही कमरे की ट्यूबलाइट जल उठी। ट्यूबलाइट के नीचे शोकेस के ऊपर एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। ये नीलम के बचपन की यादगार थी। इसे गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। इस शौक को देखकर फैयाज़ हुसैन ने एक कीमती जापानी गुड़िया इसे लाकर दी थी। ये गुड़िया एक नौज़ायदा बच्चे के बराबर थी। इसके अंदर एक कैसेट लगा हुआ था। वो चंद जुमले भी बोलती थी। इतना अरसा गुजर जाने से इसका टेप ख़राब हो गया था। इसका रंगो रोगन भी उड़ गया था, लेकिन सोने जागने की आदत ख़त्म न हुई थी। लिटाने से इसकी बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें बंद हो जाती थीं और इसे उठाने से आंखें खुल जाती थीं। नीलम को इसकी आंखें बहुत पसंद थीं, लिहाजा वो इसे हमेशा खड़ा करके रखती थी ताकि इसकी आंखें खुली रहें। इस गुड़िया के साथ खैर अब तो बचपन जैसी वारफ्तगी न रही थी, लेकिन अब भी कभी वो इसे अपने हाथ में उठाकर देख लेती थी। इस वक्त भी शोकेस पर रखी गुड़िया पर इसकी नज़र पड़ी तो जाने क्यों इसका जी चाहा कि वो इसे उठाकर देखे। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। अभी वो इससे चंद कदम के फासले पर थी कि इसके कदम जम कर रह गए। वो खौफजदा होकर पीछे हटी और इतने ज़ोर से चीखी कि पूरे घर में इसकी चीख गूंज उठी। वो लड़खड़ाकर बेड पर गिरी और उसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। चीख सुनकर फैयाज और वाजदा इसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में आकर देखा तो नीलम को बेड पर गठड़ी बना हुआ पाया। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए थर थर काँप रही थी। क्या हुआ बेटा? फयाज हुसैन ने इसके सर पर हाथ रखा। नीलम मेरी बेटी, मेरी जान, तुझे क्या हुआ? वाजिदा ने इसके नज़दीक बैठकर इसकी आंखों से हाथ हटाने चाहे। नहीं अम्मी नहीं, वो खौफजदा होकर बोली। अम्मी, वो शोकेस, गुड़िया, वो ढांचा। नीलम बेरब्त अंदाज में बोली। वाजिदा और फैयाज की समझ में कुछ ना आया। गुड़िया, ढांचा? वाजिदा ने सवालिया अंदाज में दोहराया। नीलम, तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ अम्मी, गुड़िया की जगह एक ढांचा रखा है। कहाँ है बेटी ढांचा? तुम्हारी गुड़िया अपनी जगह शोकेस पर मौजूद है, वाजिदा ने उसे बताया। ये सुनकर नीलम ने अपने चांद चेहरे से हाथ का बादल हटाया और डरते डरते गुड़िया को देखा। वाकई अब उसमें ऐसी कोई चीज़ न थी जिससे खौफजदा हुआ जाए। इसकी जापानी गुड़िया इसकी बचपन की साथी अपनी उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। तूने क्या देखा था बेटी? अम्मी, अभी अभी जब मैं अपनी गुड़िया को उठाने के लिए इसकी तरफ बढ़ रही थी तो अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं कि कैसा खौफनाक ढांचा मैंने देखा था। अम्मी, किसी मुर्दे की सूखी खोपड़ी की तरह उसका चेहरा, उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, सर पर बाल थे और बालों की चोटियां इधर उधर पड़ी हुई थीं। उसकी पसलियां निकली हुई थीं और जिस्म किसी दीमक ज़दा लकड़ी की तरह था। इसके जिस्म पर बेशुमार सुराख थे, लंबे लंबे सूखे हाथ पाँव, खुला हुआ मुंह और इनसे झांकते दांत। अम्मी, इसका साइज़ मेरी गुड़िया जैसा था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम इस ढांचे के बारे में बताते बताते कपकपाने लगी। अरे चल बेवकूफ़, क्या बेपर की हाँक रही है? वाजिदा ने हंसते हुए कहा। यह अलग बात थी कि वो इस ढांचे के बारे में सुनकर खुद अंदर से लरस कर रह गई थी। अम्मी, आपको यकीन नहीं आ रहा? नीलम ने रूहान से होकर कहा। अरे चल, ऐसे ही तेरा वहम होगा। यहाँ कहाँ ढांचा होता? होता तो कहाँ गायब हो जाता? अम्मी, खुदा की कसम मैंने ढांचा देखा है। नीलम ने वाजिदा को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। अच्छा, आप कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। अम्मी, आपको मालूम है जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? इस मर्तबा फैयाज हुसैन ने पूछा। अब्बू, खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑफ हो गई। नीलम ने फैयाज को बताया। खुद ब खुद? फैयाज ने सवाल किया। जी अब्बू, खुद ब खुद, और कमरे का दरवाज़ा एक तेज़ हवा के झोंके से बंद हो गया और जब मैं आगे बढ़कर खुद दरवाज़ा खोला तो लाइट खुद ब खुद जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने उदास हुए लहजे में कहा। इस सवाल का किसी के पास जवाब न था कि ये सब क्या हो रहा था। वाजिदा और फैयाज तो पहले ही उलझे हुए थे। इनके दिमाग माउफ थे। सैयदपुर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी।